وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور وہ جب آزمائے اس انسان کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پس تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پس کہنے لگتا ہے پروردگار نے میری توہین کی۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی خوشحالی ہمیشہ کا اکرام ہے، یا دنیا کی بدحالی ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تو آزمائش ہے، امتحان تو ہمیشہ ایک وقت تک ہوتا ہے۔ کب سے آپ آئے ہیں کوئی امتحان نہیں ہوا، کھاؤ پیو نان بخور ڈر بزن، کھاؤ پیو، اب کل کا دن اختتام اور دعا کا ہے، اور پرسوں آپ کا امتحان ہے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، امتحان کے دن پتہ چل جائے گا کہ سیر سے کتنے پکتے ہیں۔ غیرتی طالب جو ہوتا ہے وہ امتحان سے خوش بھی ہوتا ہے اور تکڑا رہتا ہے، بے غیرت جو ہوتا ہے روٹی خور، وہ خالی وقت گزارنے آتا ہے۔ قرآن کے سائے میں وقت گزارا، ہمیں تو اللہ اجر دے گا، ادارے کو اجر دے گا۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ امتحانی جگہ ہے، اس میں ہر چیز امتحان، اور اس امتحان میں سرخرو ہونا یہ اللہ کے خاص احسان سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو وہ لوگ جن کے لیے اکرام ہمیشہ کا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ صفات سے معلوم ہوں گے، خصلتوں سے، اور وہ لوگ جن کے لیے اکرام آگے جا کے اہانت بنے گا۔ کلا، ہرگز یہ پیمانہ نہیں ہے جو تم سمجھے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم اکرام نہیں کرتے ہو یتیموں کا۔ یہ بہت غلطی ہے تمہاری، آپ کے سامنے یتیم یسیر موجود ہے، تم نے ان کا کیا اکرام کیا ہے؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ترجیح دیتے ہو، انہیں رغبت دلاتے ہو محتاجوں کو کھانا کھلانے کی۔ اللہ، الحمدللہ، آسمان اور زمین گواہ ہے، اور احسن العلوم کے در و دیوار گواہ ہے کہ یہاں آنے والے طلباء کا الحمدللہ ہماری توفیق سے بڑھ کر اکرام کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ تعالی اگر حق تعالی رضامند رہے، اس کی خوشنودی کے خزائن گنجینہائے سلطنت نصیب رہے، تو یہ آرام اور یہ جتنے بھی آسائشیں ہیں یہ خیر اور برکت کی چیز ہے، اور یہ اس دائمی زندگی کے لیے پیش خیمہ ہے انشاءاللہ تعالی۔